بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ عباد الرحمن کی صفات چل رہی تھی، کتنی ہو گئی؟ 3۔ پہلی والذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ہلکی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو زیادہ اس سے بحث و مباحثہ نہیں کہتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اپنی رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے، اور چوتھا پھر دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یہ ایمان والے کی گویا یعنی زندگی بھر کی دعا کا حصہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، اس لیے دعا سکھائی گئی ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ تو یہ مومنین کی صفات میں ہے چوتھی صفت، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کے عذاب سے حفاظت مانگتے ہیں۔ انہا ساقت مستقر و مقامہ، یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم کیسی ہے؟ یہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا مقام ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 5ویں صفت بتائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب یہ ایمان والے خرچ کرتے ہیں تو بہت فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بہت بخل سے کام بھی نہیں لگتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی پیسہ اللہ نے دیا ہے تو بے پناہ خرچ کرے، اور ہمارے لیے طالب علم کے لیے کہ ابا نے 100 روپیے دیے، 1 مہینے کے لیے 1 ہفتے میں خرچ کر دیا، تو یہ ہمارا اسراف ہو گیا۔ اور دیا گیا 100 روپیے 1 مہینے خرچ کرنے کے لیے، اس میں سے 10 روپے بھی نے خرچ کیے، جمع کر کے رکھیں، اور دوسروں کے جو ہے مال پر نظر اور اپنے مال کو محفوظ کرے، تو یہ بخل ہے۔ ہم کو بخل بھی نہیں کرنا ہے، یعنی کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اور اسراف بھی نہیں کرنا ہے، دونوں کے درمیان وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کتنی صفت ہو گئی؟ 5۔ چھٹی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، اپنے توحید میں اور اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات و کمالات میں اللہ کو تنہے تنہا مانتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ قرآن نے تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے عمل، ایسی باتیں، ایسی چیزیں دیکھنے سے اور سننے سے اور اس کے مذاکرے سے بھی، اس کے مذاکرے کے بھی قریب نہ جاؤ جو ہم کو زنا کی طرف لے جائے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کریں گے، جو یہ جو گناہوں میں ملوث ہوں گے تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا استثناء کیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جے کہ توبہ کر لے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، بارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ گناہ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے اور اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عباد الرحمن بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔